الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه المطهرين وأصحابه المقربين وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: صراط الذين أنعمت عليهم. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الأمين. قال الله تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، نبی مکرم شفیع معظم ہادی دو جہاں سرور سرورام حضور سیدی و مولائی و آقائی و ملجائی احمد مجتبی حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت قادر مطلق کے دربار میں مولا پاک میرے دل، دماغ، زبان اور نگاہ کو نفس اور شیطان کے شر سے اپنی کامل اور دائمی پناہ نصیب فرمائے. ہر وہ کلمہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں خود راضی ہو، اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں. ہر وہ کلمہ میری زبان پہ جاری نہ فرمائے جس میں خود ناراض ہو، اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں. بیان حق میری زبان پہ جاری فرمائے، سن سنا کے مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیز دوستو، انسان روح اور جسم کے مجموعے کا نام ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ کل قیامت کے دن روح اور جسم میں جھگڑا ہوگا. جسم یہ کہے گا کہ مالک و مولا، میں تو بے جان شیطیر کی طرح تھا، مجھ میں تو نہ دیکھنے کی طاقت تھی، نہ چلنے کی طاقت تھی، نہ میں حرکت کر سکتا تھا. اور اسی طرح اللہ پاک روح کو حاضر کرے گا تو روح یہ عرض کرے گی کہ مالک میں تو ایک ہوا تھی، اس کے بغیر تو میں کوئی گناہ نہیں کر سکتی تھی. تو مالک جو قصور ہے سارا جسم کا ہے. دونوں ایک دوسرے کو مجرم قرار دیں گے اور ایک دوسرے پہ الزام دھریں گے. اب اللہ رب العزت نے چونکہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو سزا دینی ہے،
لیکن پہلے مالک کائنات ان کو ان کے اس سوال کا جواب دے گا، اگرچہ وہ عدل کی بارگاہ ہے، وہ جواب نہ بھی دے تو اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، وہ ایسے ہی بغیر سوال کا جواب دیے گناہوں کی وجہ سے ان کو عذاب کے اندر مبتلا کرے تو مالک کائنات کو کسی کو پوچھنے کی جرت نہیں ہے۔ لیکن اللہ پاک ان کے سوال کا جواب دے کے کائنات کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اسلام گنگوں کا مذہب نہیں ہے۔ اس میں سبق یہ ہے کہ کسی کا سوال روکو نہ، اگر ٹھیک ہے سوال تو اس کا جواب دو، اور اگر خامی نکلتی ہے تو اس کی اصلاح کرو۔ دیکھیں نا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پہلے خطبہ خلافت میں کہا تھا کہ اگر مجھ میں کوئی خامی دیکھو تو بغیر حیل و حجت کے مجھے بتا دو، اور اسی کا ثمر تھا کہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ممبر پہ کھڑا ہو کے خطبہ دینے لگتا ہے تو ایک عام سا نوجوان اٹھ کے کہتا ہے ممبر سے نیچے آ جا۔ اتنے روب اور دبدبے اور جلال والا بندہ، ایک عام سا انسان اٹھ کے کہتا ہے ممبر پہ نہیں چڑھنے دوں گا۔ پہلے بتا، 2 چادریں تیرے پاس کدھر سے آئیں؟ ہمیں جو مال غنیمت سے چادریں ملی تھیں ان میں سے تو یا قمیض بنتی تھی یا تہبند بنتا تھا، تو نے قمیض بھی نہیں پہنی ہے، تہبند بھی نیا پہننا ہے، تیرے پاس کدھر سے آ گئی ہیں؟ یعنی یہ چیزیں بتاتی ہیں، اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ اسلام گونگوں کا مذہب نہیں ہے۔ جہاں کوئی غلط بات ہوگی اس کو روکنا پڑے گا، اس کو ٹوکنا پڑے گا، اس کی اصلاح کرنی پڑے گی، اور اصلاح کرنے والے کو اپنا دشمن سمجھنا یہ تو بے وقوفی ہے۔ بہرحال روح کا اعتراض یہ ہوگا کہ مالک میں تو ہوا تھی، بغیر جسم کے میں کسی کام کی نہیں تھی۔ جسم کا اعتراض ہوگا کہ مالک میں تو بے جان تھا، مجھ میں تو جان ہی روح کی وجہ سے آئی، لہٰذا سزا کی حقدار روح ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ اللہ پاک ان کو ایک مثال دے کے ارشاد فرمائے گا مجھے تم ایک سوال کا جواب دو۔ ایک بندہ ہو اندھا اور ایک ہو لنگڑا، لنگڑے میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، اندھے میں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ اب ان دونوں نے باغ میں سے آم چوری کرنے ہیں، تو چونکہ اندھا دیکھ نہیں سکتا اس کو پتہ نہیں لگے گا آم کدھر ہے، اور لنگڑا چل نہیں سکتا، تو جب چل نہیں سکتا تو پھر چل کے باغ تک وہ جا نہیں سکے گا، ٹانگوں دونوں سے معذور ہے۔ تو اللہ پاک فرمائے گا کہ اب ان دونوں نے باہم صلاح مشورہ کیا، اور اندھے نے کہا کہ تو ایسے کر، تو میرے اوپر سوار ہو میرے کندھوں پہ، اور میں تجھے اٹھا کے تو مجھے رستہ بتاتا جا، جدھر جدھر تو کہتا جائے گا ادھر ادھر میں چلتا جاؤں گا، اور چونکہ تجھے نظر آتا ہے مجھے نظر نہیں آتا، تو مجھے رستہ بتا اور میں تجھے وہاں تک پہنچاؤں گا، وہاں پہنچ کے پھل تو توڑ دینا، کام دونوں کا ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک فرمائے گا ان دونوں نے یہ کام کیا کہ اندھے نے ٹانگوں سے معذور بندے کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا، دونوں باغ میں گئے، انہوں نے پھل چوری کیا۔ اب بتاؤ قصور کس کا ہے، کہ اندھے کا ہے یا لنگڑے کا ہے؟ تو روح اور جسم دونوں کہیں گے کہ مالک قصور تو دونوں کا ہے، دونوں ملے ہیں تو چوری ہوئی ہے، اگر دونوں نہ ملتے تو چوری نہ ہوتی۔ بلے شاہ سمانی اڈدیاں پھڑنا ہے، جیڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں۔ تو اللہ پاک فرمائے گا کہ چونکہ جسم بے جان تھا اور اس کو نہ نظر آتا، نہ سنائی دیتا، نہ بول سکتا، اس میں تو یہ قوتیں ہی نہیں تھیں، لیکن روح آئی، روح نے اس کو یہ قوتیں دیں۔ بغیر جسم کے روح بھی کسی کام کی نہیں تھی، کیونکہ وہ تو ہوا تھی، وہ تو کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ جسم اور روح، یعنی جسم بمانند سواری کے ہے اور روح
بمانند سوار کیا ہے، جو جس طریقے سے وہ اندھا وہ لنگڑا کندھوں پہ سوار ہوا۔ بزرگ فرماتے ہیں جسم یہ سواری ہے اور روح یہ سوار ہے، یہ دونوں ملے اللہ پاک فرمائے گا جس طرح اندھا اور لنگڑا دونوں قصوروار ہیں، اس طرح تم دونوں ملے ہو، تم دونوں سے یہ قصور سرزد ہوا ہے، لہٰذا سزا کا حق بھی روح اور جسم دونوں کا ہے۔ اب دیکھیں یہاں میں رک کے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ایک اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں اس حدیث مبارکہ سے جو واضح ہوتا ہے کہ جسم سواری ہے اور روح اس کا سوار ہے، اور ایمانداری سے بتائیں کہ قیمتی چیز کون سی ہوتی ہے؟ سواری قیمتی ہے یا سوار قیمتی ہے؟ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں کہ جی کار چاہے جتنی بھی قیمتی تھی چلو تباہ و برباد ہو گئی، کوئی بات نہیں، سوار تو بچ گیا نا۔ بھئی یہ جسم جو ہے نا اس کے ہر حصے کے، آنکھ کا سرجن بھی موجود ہے، کان کے الگ سرجن موجود ہیں، اور دل کا الگ سرجن موجود ہے، زبان اور دیگر یہ سنتے ہیں نا جی تالو کے لیے الگ سرجن آ رہے ہیں اور وہ اس کا جو ہے وہ علاج کریں گے اگر کسی بچے کی زبان کا تالو جو ہے وہ جڑا ہوا ہے، اس کے الگ سرجن ہیں، کان کے الگ، آنکھ کے الگ، ہر حصے کے ہڈیوں کے الگ سرجن ہیں، تو دماغ کے الگ سرجن ہیں، جسم کے ہر حصے کے الگ الگ سرجن موجود ہیں، لیکن روح کے سرجن آپ کو یہ دنیا کے ماحول میں نظر نہیں آئیں گے۔ روح کے سرجن ہمیشہ اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ باج فقیراں کسے نہ ماریا، ظالم چور اندردہ ہو۔ اور کیونکہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے نا، قیمتی چیزوں کی خبریں کم لوگوں کو ہوتی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا نا یہودیوں سے، انہوں نے جب پوچھا تھا جی روح کے متعلق ہمیں بتائیں، اللہ پاک نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، فرمایا روح کا علم تمہارے پاس تو تھوڑا سا ہے۔ اور یہودیوں تم روح کی خبر نہیں رکھتے، روح کی خبر اگر لینی ہے تو محمد مصطفیٰ کے در پہ آنا پڑے گا۔ روح کی اگر خبر لینی ہے تو حضور کے درویشوں سے روح کی خبر ملے گی۔ اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی یہ روحانی لوگ ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا ہم بھی آج کے دور میں کہتے ہیں کہ جی کچھ لوگ روحانی ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ دنیاوی ہیں۔ یہ دنیاوی لوگ یہ جسم کی پرواہ کرتے ہیں۔ دیکھیں نا میں نے عرض کی سوار اور سواری کی مثال دی، آپ گاڑی کو بڑا چمکاتے رہیں، بڑا چمکاتے رہیں تو بھی جتنا بھی چمکا لیں گے گاڑی کی وہ قیمت تو نہیں جو گاڑی کے مالک کی ہے۔ اللہ والے اسی لیے کبھی ہم اپنے جسم پہ توجہ دیتے ہیں، کپڑے اعلیٰ اور جسم کی ہر چیز، جسم کی غذا کا بھی خیال رکھنا، صحت کا بھی خیال رکھنا، اپنے جسم کے لباس کا بھی خیال رکھنا، پورے اس کے لیے جو ہے وہ لوازمات پورے کرتے ہیں کہ بھی ہمارا جسم تر و تازہ بھی رہے، صحت مند بھی رہے، خوبصورت بھی رہے، ہم دیکھنے میں بھی اچھے لگیں، ہماری صحت بھی جب وہ اچھی ہونی چاہیے۔ جسم کا خیال ہر بندہ رکھتا ہے، لیکن اللہ والے کبھی دیکھا ہے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ والے کہاں جسم کی پرواہ کرتے تھے؟ داتا علی اجمیری کچی سی جھونپڑی کے اندر آ کے ڈیرا ڈالا تھا۔ بابا فرید الدین گنج شکر، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، آپ اولیاء کی فہرست اٹھا کے دیکھیں، اللہ والے ہمیشہ جو ہے وہ ان کے یہ جو جسمانی معاملات ہیں، آپ کو اللہ کے ولیوں کے جسم پہ گدڑیاں نظر آئیں گی، آپ کو اللہ کے ولیوں کے جسم پہ پیوند لگے لباس نظر آئیں گے، اور یہ اللہ رب العزت کے جو مقرب بندے تھے کیونکہ ان کی اصل توجہ روح کی طرف ہوتی تھی۔ اور اللہ پاک نے واضح فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا جسم کی غذا ہم نے دنیا کے اندر رکھ دی ہے اور روح کی غذا کے لیے اللہ رب العزت نے اپنا ذکر رکھا ہے۔ اس لیے جسم کی اگر خیال رکھتے ہیں یہ تو سواری ہے، اصل چیز روح ہے۔ اور خدا کی قسم جنہوں نے روح کا خیال رکھا نا، پھر کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، جوتیاں ٹوٹی ہوئی ہوں، پیوند لگے ہوں، مگر دو جہان کے خزانے ان کے ہاتھوں کی میل کے برابر ہوتے ہیں۔ میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرشد گرامی میاں امیر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے میاں شیر ربانی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فرمایا کہ جاؤ میں نے استنجا کرنا ہے، مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے لاؤ۔
میاں شیر ربانی سرکار گئے شیر محمد شرک پوری، آپ رحمۃ اللہ علیہ گئے اور کسی فصل سے جو زمین سے جا کے مٹی کا ڈھیلا اٹھایا، 3 ڈھیلے اٹھائے اور لا کے مرشد گرامی کو پکڑایا، حضور یہ قبول فرمائیں۔ جو ہی میاں امیر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے پکڑے تو وہ سونے کی ڈلیاں تھیں، سونے کی ڈلیاں، وہیں پہ پھینک کے فرمانے لگے شیر محمد تجھے میں کہہ رہا ہوں مٹی لے کے آ، تو سونا لے کے آ گیا ہے، جا دوبارہ لے کے آ۔ میاں شیر ربانی دوبارہ گئے اور جا کے کسی اور زمین سے مٹی کے 2-3 ڈھیلے اٹھائے اور آ کے پھر اپنے مرشد گرامی کو دیے، حضرت یہ لیں۔ میاں امیر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے پھر پکڑے تو وہ سونے کی ڈلیاں تھیں، آپ نے پھر وہیں پہ پھینکے اور فرمایا شیر محمدہ تینوں میں کہنا مٹی لے کے آ تے تو سونا لے کے آنڈے ہیں، کتنے تیرا ہاتھ پہ گیا ہے، یعنی کدھر تیرا ہاتھ پڑ گیا جدھر سے تو سونا اٹھا کے لا رہا ہے۔ میاں شیر ربانی تیسری دفعہ گئے، جا کے کسی اور زمین سے مٹی کے ڈھیلے اٹھائے اور لا کے مرشد گرامی کو دیے، عرض کی حضور یہ لیں۔ میاں امیر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پکڑے، پھر سونا تھا، وہیں پہ پھینک کے غصے سے فرمانے لگے شیر محمدہ تو کیا میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، میں نے استنجا کرنا ہے، میری نماز کو دیر ہو رہی ہے اور تو پتہ نہیں کدھر سے سونا اٹھا کے بار بار لے کے آتا ہے، تجھے میں مٹی لینے کے لیے بھیجتا ہوں۔ میاں شیر ربانی کہنے لگے حضور میں تو مٹی اٹھا کے لاتا ہوں، لیکن آپ کے ہاتھ میں پتہ نہیں کیا کمال ہے کہ مٹی آپ کے ہاتھ میں لگ کے سونا بن جاتی ہے۔ اللہ حضرت خواجہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دریا کے کنارے بیٹھے اپنی گدڑی کو سی رہے تھے، آپ چونکہ بلخ کے بادشاہ تھے، بادشاہت کو ٹھوکر مار کے آپ نے درویشی اختیار کی، آپ کا وزیر جو اس دور میں تھا وہ آپ کو ملنے کے لیے آیا، آپ اس کی نظر پڑ گئی، پہچان لیا، پہچان کے وہاں پہ رکا اور کہنے لگا حضرت سنائیں وہ دور اچھا تھا یا یہ دور اچھا ہے جب آپ کو پانی کا گلاس پکڑانے کے لیے بھی دائیں بائیں 10 خدام ہوا کرتے تھے، آج اپنی پھٹی ہوئی گدڑی کو بھی خود اپنے ہاتھوں سے سی رہے ہیں۔ حضرت خواجہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ سوئی پکڑی، دریا کے اندر پھینک دی اور فرمایا دریا کی مچھلیوں ذرا میری سوئی تو لے کے آؤ۔ ابھی کہنا ہی تھا کہ دریا کی مچھلیاں سونے کی سوئیاں اپنے منہ میں لے کے حاضر ہو گئیں، آپ نے فرمایا نہیں یہ نہیں چاہیے، میری سوئی لے کے آؤ۔ پھر وہ چاندی کی سوئیاں لے کے آئیں، فرمایا جاؤ میری سوئی لے کے آؤ۔ ایک مچھلی آپ کی سوئی منہ میں لے کے حاضر ہوئی، آپ نے وہ سوئی پکڑی اور اپنے وزیر کی طرف دیکھ کے فرمانے لگے سنا وہ بادشاہت اچھی تھی یا یہ بادشاہت اچھی ہے؟ جو غلام رسول اللہ دے اسی غلام ہونا دے۔ جب بندہ حضور کا غلام ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا مقرب ہوتا ہے، پوری کائنات اس کی غلام بن جاتی ہے، اور یہ دنیا کی تو حقیقت ہی کچھ نہیں ہے۔ آج لوگ، میں عرض کر رہا تھا، روح اللہ کے ولیوں کی توجہ ساری کی ساری روح کی طرف ہوتی تھی، اور آج لوگ بکواس کرتے ہیں، کہتے ہیں جی موسیقی روح کی غذا ہے، یہ اس کو کسی کافر نے یہ سبق پڑھایا ہے، مسلمان کا یہ سبق نہیں ہے۔ مسلمان اس کو پتہ ہے موسیقی کبھی بھی کسی مسلمان روح کی، کسی اچھی روح کی غذا نہیں ہو سکتی، موسیقی کسی بد روح کی غذا ہوگی۔ مومن روح کی غذا ہمیشہ اللہ کا ذکر ہوا، روح کے، کیونکہ روح کا معاملہ، روحانیت کا معاملہ یا اللہ کے نبی سمجھتے ہیں یا اللہ کے نبیوں سے فیض حاصل کرنے والے اللہ کے ولی سمجھا کرتے ہیں۔ اس سے ہٹ کے کوئی دروازہ روح کی اصلاح کے لیے نہیں کھٹکایا جا سکتا۔ میں نے عرض کی نا، جسم کے معالج ہزار ہیں، جسم کے ہر حصے کے معالج آپ کو نظر آئیں گے، سرجن نظر آئیں گے، کان کے سرجن، آنکھ کے سرجن، زبان کے سرجن، دانت کے سرجن، دماغ کے سرجن، دل کے سرجن، ہڈیوں کے سرجن، ہر چیز کے سرجن آپ کو دنیا میں مل جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی بندہ پوچھے بھئی اس روح کا سرجن کون ہے، روحانیت کا علاج کون کرے گا، اگر روح بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کہاں سے ملے گا؟ تو جواب یہی ملے گا کہ بھئی اگر پچھلے ادوار میں ہوتے تو اللہ کے نبی معالج تھے، اور چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو گیا، اب قیامت تلک اگر روح بیمار ہو جائے تو رسول اللہ سے فیض حاصل کرنے والے کسی اللہ کے ولی کے در پہ جھکنا پڑے گا، اللہ والوں سے روح کا علاج کروایا جائے گا۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک مرید جو آپ کا خلیفہ تھا، آپ نے کسی علاقے میں اس کی ڈیوٹی لگا دی ہوئی تھی، وہ وہاں پہ رہ کے اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہا تھا،
اس کے اپنے ارادت مند ہزاروں تھے۔ ایک دن بیٹھا ہوا اس کے دل میں گناہ کا خیال آیا، اس نے جھٹک دیا، پھر خیال آیا، پھر جھٹکا۔ وہ خیال اتنا مضبوط ہو گیا دل کے اندر کہ بار بار جھٹکنے کے باوجود اس کے دل سے وہ گناہ کا خیال نہ گیا۔ اسی کشمکش کے اندر وہ سو گیا۔ جب صبح کو اٹھا تو وہی کیفیت تھی، لیکن اس کو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم کے اندر کوئی تغیر آ گیا، کوئی تبدیلی آ گئی ہے۔ وہ فوراً اٹھا، وضو کیا، اور جو ہی کنگھی کرنے کے لیے شیشے کے سامنے کھڑا ہوا تو اس کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا، اس کا چہرہ بگڑ چکا تھا۔ اب وہ بڑا حیران اور پریشان ہوا، اپنے چہرے پہ پردہ ڈالا، چونکہ اس کے ارادت مند بھی ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور نماز فجر کا وقت بھی ہو چکا تھا۔ اس کا مرید خاص حاضر ہوا، دروازے پہ دستک دی، اس نے کہا حضرت نماز کا وقت ہو چکا ہے، آئیں اور امامت کروائیں۔ وہ کہنے لگا چلے جاؤ، آج میں باہر نہیں آؤں گا، آج میں بیمار ہوں۔ وہ باہر واپس چلا گیا، جا کے مریدوں کو بتایا کہ حضرت آج بیمار ہیں۔ مریدوں کو پتہ لگا، مرید بھی جوک در جوک دروازے پہ آ گئے، ارادت مندوں کا ہجوم لگ گیا۔ انہوں نے کہا حضرت دروازہ کھولیں، ہم آپ کی عیادت کے لیے آئے ہیں۔ اب وہ کہنے لگا، اس نے کہا کہ مجھے ایسی بیماری لاحق ہے کہ جس کی وجہ سے میں تمہارے سامنے نہیں آ سکتا، لہٰذا چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا ہم اپنے کچھ مسائل لے کے آئے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، آج میں کسی کا مسئلہ بھی نہیں سن سکتا، لہٰذا سب چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا اگر کوئی بیماری ہے ہمیں بتائیں، ہم اپنے علاقے کا اعلیٰ سے اعلیٰ طبیب لے کے آئیں گے، آپ کی بیماری کا علاج کروائیں گے۔ وہ کہنے لگا نہیں، جو بیماری مجھے ہے اس بیماری کا علاج کوئی اور نہیں کر سکتا، بس تم چلے جاؤ۔ سب ارادت مند چلے گئے، اس نے مصلی بچھا لیا، دھاڑے مار مار کے رویا، اور سارا دن روتا رہا۔ اگلے دن صبح کے وقت اٹھا تو چہرہ کچھ قدرے بہتر ہو چکا تھا، لیکن ابھی اس قابل نہیں تھا کہ لوگوں کے سامنے جاتا۔ اگلے دن بھی ارادت مند آئے، لیکن اس نے ملنے سے انکار کر دیا۔ وہ پھر دوسرے دن سارا دن لگاتار اپنے رب سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا رہا۔ اب گناہ کیا تھا کہ دل میں وسوسہ آیا تھا، گناہ کا خیال آیا تھا۔ حالانکہ عام روٹین میں دیکھیں تو ہمارے دل میں کتنے گناہ کے خیال آتے ہیں، لیکن میرے بھائی منصب جتنا اعلیٰ ہوتا ہے نا، پکڑ اتنی ہی سخت ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، کشتہ عشق رسالت، پروانہ شمع محبت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے فرمایا کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اے گروہ علماء، تم مکروہ اگر کرو گے تو لوگ مکروہ تحریمی کریں گے، اگر تم مکروہ تحریمی کرو گے تو لوگ حرام قطعی میں مبتلا ہو جائیں گے، لہذا اپنے دامن کو بچا کے رکھو۔ اور جب دوسرا دن بھی وہ لگاتار توبہ کرتا رہا، اگلے دن صبح اٹھا تو چہرہ اس سے بھی کچھ بہتر تھا، لیکن ابھی اس قابل نہیں تھا کہ لوگوں کے سامنے جا سکتا، کیونکہ شرمندگی تھی کہ میرے اتنے مرید ہیں، ارادت مند ہیں، لوگ پوچھیں گے کہ بھی تیرا چہرہ کیوں بگڑ گیا تو کیا جواب دوں گا۔ تیسرے دن لگاتار وہ روتا رہا، اپنے گناہ کی معافی مانگتا رہا۔ اگلے دن 3 راتوں کے بعد جب صبح کے وقت ابھی اس نے آئینہ دیکھا، چہرہ بالکل واضح ہو چکا تھا، اور وہ اس ارادے سے کہ اب میں جا کے لوگوں کو نماز فجر کی امامت کرواتا ہوں، اپنے دروازے کو کھولا۔ ابھی دروازہ کھولا ہی تھا کہ باہر ایک آدمی، ایک اجنبی کھڑا ہوا تھا، اور اس نے ایک لفافہ پکڑایا، کہا بغداد سے خواجہ جنید بغدادی نے یہ لفافہ بھیجا ہے، اور کہا ہے کہ فلاں بن فلاں کو، یعنی آپ کی طرف یہ خط آیا ہے، یہ پیغام میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ اور اس مرید خاص نے جب اپنے مرشد گرامی کا خط دیکھا، چوم کے آنکھوں سے لگایا کہ میرے مرشد کا خط آیا ہے، اور پھر جو ہی اس کو کھولا اس میں لکھا ہوا تھا یار عجیب بندہ ہے، 3 دن سے مجھے دھوبی بنا کے رکھا ہوا ہے، تیرے چہرے کی سیاہی کو دھو دھو کے میں تو تنگ آ گیا ہوں۔ اور پھر آپ نے آخر میں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اگر تجھے اللہ نے اتنا اعلیٰ منصب دیا ہے تو پھر اتنے اعلیٰ منصب پہ بیٹھ کے گناہ کا خیال بھی گناہ ہو جاتا ہے۔ عام لوگوں کی پکڑ کم ہوتی ہے،
لیکن منصب جتنا اعلیٰ ہوتا ہے پکڑ اتنی سخت ہوتی ہے۔ آج مرید کہتا ہے جی پیر جی نے نماز چھڑ دیتی ہے تو چلو پھر کیوں ہو گیا، پیر جو ہے پہنچے دینے، اور میرے بھائی جتنا بندہ پہنچ جاتا ہے پابندی اتنی زیادہ سخت ہو جاتی ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ساری زندگی کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں کی، یہ تھے پہنچے ہوئے۔ یہ کہاں پہنچا ہوا ہے جو 5 نمازیں بھی نہیں پڑھتا اور کہتا ہے جی میرا پیر پہنچا ہوا ہے جس کی نمازیں بھی معاف ہیں۔ میرے بھائی جو پہنچ جاتے ہیں کہیں پہ ان کی پکڑ سخت ہو جاتی ہے، ان کی پابندی سخت ہو جاتی ہے۔ اور جب بابا فرید الدین سرکار نے اپنی اماں کو بتایا نا، اماں جی اللہ کا خاص کرم ہے، ساری زندگی کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی، تو مائی صاحبہ مسکرا کے کہنے لگی فرید تیرا کوئی کمال نہیں ہے۔ عرض کی اماں جی کیوں نہیں؟ فرمایا یہ میرے دودھ کا کمال ہے، میں جب بھی تجھے دودھ پلاتی تھی باوضو ہو کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے پلایا کرتی تھی۔ تو یہ روحانی معاملات، ان کے لیے ہمیشہ جو دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا وہ یا اللہ کے نبیوں کا دروازہ ہے یا اللہ کے ولیوں کا دروازہ ہے، اس سے ہٹ کے کوئی دروازہ نہیں کھٹکھٹایا جا سکتا۔ اور فلسفی جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم چلوں سے، ہم ریاستوں سے، ہم مشقتوں سے ہم ایسے کر لیں گے، ہم کائنات کے رموز سمجھ لیں گے، پوری دنیا کے رموز سمجھ سکتے ہو، کائنات کے اسرار کو سمجھ سکتے ہو، ایٹم تک کو سمجھ سکتے ہو، ایٹم کا جگر بھی چیر کے اس کو بھی خوربین کے ساتھ تم دیکھ سکتے ہو، لیکن روح کے معاملات کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ ہمیشہ روحانی لوگوں کو ہی، روحانی لوگ ہی اس کو دیکھ سکتے ہیں اور روحانیت کے ساتھ ہی یہ نظر آ سکتی ہے، اور یہ ہے اللہ والوں کے قریب بیٹھنے کا اصل مقصود۔ اب دیکھیں نا، ہم نماز کے اندر سورہ فاتحہ شریف پڑھتے ہیں، آج افراط و تفریط کا لوگ شکار ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے سرے سے انکار کیا، انہوں نے کہا بھی جی کسی ولی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو شرک ہے، یہ تو بدعت ہے کہ کسی ولی کے پاس جانا اور اس سے فیض حاصل کرنا۔ ایک گروہ نے سرے سے انکار کر دیا، اور دوسرا گروہ وہ ہمارے بزرگ کہا کرتے ہیں کہ بابے شیر دیاں گاواں، یہ وہ گروہ ہوا کہ جنہوں نے کہا جی بس سب کچھ ہی پیر ہے، اور پیر صاحب نے بھی بیعت کرتے ہوئے کہا جا مریدہ اج تو بعد نہ نماز پڑھن دی لوڑ ہے نہ روزے رکھن دی لوڑ ہے۔ یعنی کچھ لوگوں نے اس حد تک گراوٹ کے اندر گر گئے، افراط و تفریط کا شکار ہوئے۔ ان لوگوں نے پیری مریدی کے اصل مقصد کو ضائع کر دیا، اور ایک گروہ نے سرے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ اس در کو چھوڑ کے کبھی بھی روحانیت کی معراج حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر واضح طور پہ ارشاد فرما دیا۔ سورہ فاتحہ شریف ہے نا، اس کو سورۃ الدعاء کہا جاتا ہے، یہ دعا ہے، اور اس کی ابتدائی آیات میں اللہ پاک نے دعا کرنے کا اسلوب بتایا کہ بھئی جب کسی سے مانگنا ہو پھر اس کی تعریفیں بھی تو کرتے ہیں نا۔ اللہ پاک نے فرمایا چلو اب میری تعریف تو کرو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں تک اب تعریفیں کی، مولا سب خوبیاں تیرے لیے، تو مالک یوم الرحمن الرحیم، تو بڑا مہربان بڑی رحمت والا، اور مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک بھی تو ہے۔ اتنی اب تعریف اور خوبیاں بیان کرنے کے بعد اب کہا کہ بھی اب مانگو۔ اب چونکہ ہمیں مانگنے کا طریقہ بھی نہیں تھا، بھی مانگنا کیا ہے، ہم مانگنے پہ آتے ہیں نا تو پتہ نہیں کیا کیا مانگتے ہیں۔ آج نوجوان پیر صاحب کے پاس جاتا ہے، پیر جی توید کر کے دو فلانے تھا میرا بیاہ ہو جائے، یعنی پیر کے پاس بھی گئے تو یہ اس قدر گراوٹ کے اندر گئے۔ اور چونکہ گدیوں پہ بھی آج کل براجمان وہ لوگ ہیں اکثریت کے ساتھ کہ جو خود دنیا کے طالب ہیں، بلکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ پہلے دور کے جو اولیاء تھے ان کی توجہ اپنے مرید کے دل پہ ہوتی تھی، آج کے پیر کی توجہ مرید کے دل کے اوپر لگی ہوئی جیب پہ ہوتی ہے۔ بس پیر ادھر مرید کی جیب بھری ہو تو پیر صاحب پھر ماشاءاللہ وہ قریب بھی بٹھائیں گے، توجہ بھی ہوگی، بھرپور معاملات بھی ہوں گے۔ تو اللہ پاک نے جب وہ آگے اسلوب سکھایا، چونکہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں تھا کہ کیا مانگنا ہے، کیا ہمارے لیے بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے بیلیو انگلش سمجھ دیو تے قرآن پڑھ دیو، انگلش سمجھتے ہو اور قرآن پڑھتے ہو
اور آج تو پڑھتے بھی نہیں. وہ لوگ تو پڑھتے تھے، چلو سمجھتے اتنا نہیں تھے، لیکن ہم تو پڑھتے بھی نہیں. الا ماشاء اللہ. ہر بندہ اپنے آپ سے پوچھے کہ کتنے دن ہو گئے قرآن پاک کھولے ہوئے، کتنے دن ہو گئے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کیے ہوئے، کتنے دن ہو گئے اللہ کے قرآن کی زیارت کیے ہوئے. یہ وہ قرآن ہے کہ جس کو دیکھیں تو آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے. یہ وہ قرآن ہے جس کو پڑھیں تو زبان کو سکون ملتا ہے. یہ وہ قرآن ہے جس کو پڑھیں تو دل میں راحت اور سکون آتا ہے اور روح کو تسکین ملتی ہے. روح کا ذکر ہی یہی ہے. ہم نے اپنی روحوں کو بھوکا رکھا، ننگا کر دیا، بے لباس کر دیا، بے غذا کر دیا، روحیں بیمار ہو گئیں. تو میاں صاحب فرمایا کرتے تھے، بیلیو انگلش سمجھ دیو تے قرآن پڑھ دیو. اور یار قرآن کو اتنی ہی حیثیت دے دو جتنی تم نے انگلش کو دی ہے. اور بلکہ میں یہاں رک کے ایک بات کرنا ضروری سمجھوں گا. بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا درد ہوتا ہے، سینہ پھٹنے پہ آتا ہے. ہم لوگ نا کرتے ثواب کے لیے ہیں، لیکن چونکہ بات وہی ہے کہ اسلام کی تعلیمات سے اتنی روشناسی نہیں ہے. ثواب کے لیے ہم نے کیا، 100 روپے کا قرآن پاک کا نسخہ خریدا اور 10-15 نسخے خریدے، چلو جی مسیطیں رکھ کے آؤ. اور مسجدیں تو ویران ہیں، کون پڑھتا ہے قرآن پاک؟ آپ صبح کے وقت آئیں، 4 یا 5 جوان بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتے ہوں گے. آپ کو کوئی نہیں ملے گا قرآن پاک پڑھنے والا شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ. اور مسجدوں کی الماریاں بھری ہوئی ہیں قرآن پاک کے نسخوں کے ساتھ. اور یعنی میں بارہا یہ عرض کر چکا ہوں، یار جب بھی قرآن پاک کا نسخہ خریدیں، بلکہ اگر خدا کی قسم میرے بس میں ہونا تو 10 سال کے لیے پابندی لگا دیں قرآن پاک کی اگلی چھپائی پہ. بھئی پہلے پچھلے پڑھ لو. وہ جو مسجدوں کی الماریاں جو بھری ہوئی ہیں اور پھر بھیجے جا رہے ہیں لوگ لگاتار، اور پڑھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. اور وہ مکمل کے مکمل نسخے پڑھے پڑھے جب وہ ان کی شہادت والی کیفیت بن جاتی ہے، قرآن پاک کے اوراق ضعیف ہو جاتے ہیں. یہ نماز پڑھ کے یہ صرف پردہ اٹھا کے یہ سامنے دیکھیں یہاں کتنے قرآن پاک کے نسخے صرف ایک الماری سے ہم نے نکال کے رکھے ہیں جو ضعیف اوراق ہو چکے ہیں، جو شہید قرآن پاک کے پورے نسخے ہو چکے. عرصہ بیت گیا، کسی نے غلاف کھول کے بھی نہیں دیکھا. اور میں یہ جمعۃ المبارک میں اس لیے بڑی سختی کے ساتھ یہ کہنے لگا، خبردار کوئی نہ بھیجے مسجد میں قرآن پاک کا نسخہ. جو پڑھے، جو موجود ہے ان کو پڑھیں پہلے. اور دوسرا، اگر کسی کو ضرورت ہو نا تو یار ایمانداری سے آئیں. کسی سپارے کی ضرورت ہے، قرآن پاک کے نسخے کی ضرورت ہے تو آ کے نا ذرا یہ مسجد کی الماری سے ذرا کھول کے نکال کے تلاش کر لے. آپ کو سپارے بھی سارے مل جائیں گے، آپ کو نسخے بھی پورے کے پورے مل جائیں گے. تو اگر ضرورت ہو تو یہاں سے اٹھا کے لے جائیں اور جا کے گھر کے اندر پڑھ لیا کریں یا بچوں کو دے دیا کریں. اور پھر کثرت کے ساتھ، چونکہ 10 روپے کا سپارہ خریدا اور 10 روپے کی حیثیت جو ہماری نظر میں ہے وہ آپ جانتے ہیں، اور ہمارے بچے نے اس کو شہید کر بھی دیا تو پھر کی ہو گیا، نوالے آ دیں گے. اتنا لاڈ پیار میں ہم نے اپنے بچے کو رکھا کہ اس نے قرآن پاک کے صفحات کو ہی شہید کر دیا اور ہم نے کچھ نہیں کہا. اسی وجہ سے پھر بیٹے نے جب باپ کا گریبان پکڑا نا، پھر باپ رویا کہ جی یہ بیٹے نے میرا گریبان کیوں پکڑا. اگر تو نے قرآن کا ادب سکھایا ہوتا، تو نے شریعت کا ادب سکھایا ہوتا. ہمارے جو پرانے لوگ تھے وہ قرآن پاک کا نسخہ اگر ہاتھ لرز جاتے تھے تو تڑاپ اور ہاتھ ٹوٹے تھے، اور پھر اتنا صدقہ دیا جاتا تھا، چاول دیے جاتے تھے، نذرانہ مسجد کے گلے میں ڈالا جاتا تھا. بھئی کہیں اس کا کوئی عذاب ہم پہ نہ آ جائے. اور پرسوں میں قرآن پاک کے یہ نسخے دیکھ کے تو بار بار کانوں کو ہاتھ لگتا تھا کہ یا اللہ اس گناہ کی وجہ سے ہمیں عذاب سے محفوظ رکھنا، کہیں کوئی آسمان سے کوئی گرفت ہم پہ نہ فرما دینا. یار اتنے ہمارے دل مردہ ہو گئے ہیں کہ قرآن پاک کی حیثیت اور وقت، اللہ اکبر کبیرہ، دل دکھتا ہے ان باتوں سے. تو اس طرف خصوصی توجہ کریں. قرآن پاک کا نسخہ جب بھی خریدیں اچھا اعلیٰ قیمتی خریدیں.
آج میں یہ تحدیث نعمت کے لیے صرف سمجھانے کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں. میری بچی نے جب قرآن پاک مکمل کیا تو میں نے اس کو قرآن پاک کا نسخہ لا کے دیا. اس وقت 1500 یا 1600 کا آیا تھا. ابھی تک اس کا ایک صفحے میں ذرا سی خراش بھی نہیں آئی. یعنی اتنا. اور جو معاملات ہمارے ہوتے ہیں معاذ اللہ تعالیٰ، تو یہ اچھا اور اعلیٰ قیمتی کاغذ اور قیمتی قرآن پاک کا نسخہ خریدیں، تاکہ ایک تو آپ کو بھی چلو اگر آپ کو دنیا کے مال سے پیار ہے تو اتنا تو ہو کہ بھئی اتنا قیمتی میں خرید کے لایا ہوں، اور دوسرا کاغذ اچھا ہوگا تو وقت زیادہ گزرے گا اور یہ شہید والا معاملہ نہیں ہوگا. بہرکیف بات چلی تھی، میاں صاحب فرمایا کرتے تھے بیلیو انگلش سمجھ دیو تے قرآن پڑھ دیو، قرآن کو بھی سمجھا کریں. ہر نماز کے اندر ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اللہ پاک نے بار بار یہ الفاظ دہروا کے ہم سے یہ بتا دیا ہے کہ بھی مانگنا کیا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، صراط مستقیم کی رہنمائی عطا فرما. اور بار بار ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر جب تک یہ دعا نہیں مانگیں گے آپ کی نماز نہیں ہوگی. اور بار بار ان الفاظ کی تکرار کروا کے اللہ پاک یہ کچھ تو اس کی حیثیت ہے، کچھ تو اس میں راز پوشیدہ ہے جو بار بار اللہ پاک بندوں کو یہ کہہ رہے کہ یہ مجھ سے مانگو. دینا بھی اس نے ہے، کیا بھی خود رہا ہے کہ بھی مجھ سے مانگو. تو یہ کوئی بڑی قیمتی چیز ہے ہدایت، یہ کوئی بڑی قیمتی چیز ہے صراط مستقیم. مالک اب یہ بھی بتا دے صراط مستقیم کیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، فرمایا رستہ ان لوگوں کا جن پر ہم نے انعام کیا. انعام یافتہ لوگوں کا رستہ ہی صراط مستقیم ہے، انعام یافتہ لوگوں کا رستہ ہی ہدایت والا رستہ ہے. اس بار بار تکرار کروا کے سورہ فاتحہ شریف کے اندر اللہ پاک مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتا ہے ہدایت حاصل کرنا انسان کا اصل مقصود ہے. ہدایت کیا ہے؟ وہ صراط مستقیم ہے. صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ خواجہ معین الدین کا رستہ ہے، وہ بابا فرید الدین کا رستہ ہے، وہ مہر علی کا رستہ ہے، وہ احمد رضا کا رستہ ہے، وہ جو ہے وہ بابا فرید الدین کا رستہ ہے، وہ غوث جلی کا رستہ ہے، اور وہ پاک نبی کے سارے اصحاب کا رستہ ہے. اور یہی وہ رستہ ہے جو انعام یافتہ لوگوں، اور یہی انعام یافتہ ہے. علامہ اقبال نے اسی لیے فرمایا تھا نا، علامہ اقبال فرماتے ہیں من طریق نہ پرسم رفیق میں جویم. علامہ اقبال فرماتے ہیں میں رستہ نہیں پوچھتا، میں رستے کا ساتھی مانگتا ہوں. اور پیر باؤ نے بھی فرمایا تھا نا، نہ رب عرش مولا ملیا تے نہ رب خانے کعبے ہو، نہ رب علم کتابی ملیا تے نہ رب وچ محرابے ہو، تے جد دا مرشد اسا پھڑیا باہو تے چھٹے کل عذابے ہو. اور علامہ اقبال دوسری جگہ فرماتے ہیں اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. اقبال فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، حضرت شعیب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے. اللہ پاک نے ڈیوٹی لگائی، کوئی سبب بنا، حضرت موسیٰ کلیم حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر تک پہنچے. اب حضرت شعیب نے ان کی ڈیوٹی لگا دی، میری بکریاں چراؤ، بکریاں چراؤ. اب بکریاں چرانے میں کیا راز تھا؟ بزرگ فرماتے ہیں یہی تو اللہ والوں کی نشانیاں ہیں. من طریق نہ پرسم رفیق میں جو یم. اقبال نے فرمایا تھا اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جوان خون، جوانی، بڑا جوش و جذبہ، لیکن جو ہی حضرت شعیب علیہ السلام کی شاگردی میں آئے 2 قدموں میں حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کلیم جیسے جوان اور گرم خون کو رب تک پہنچا دیا ہے. شبانی سے کلیمی، کلیم اللہ بنانے کا اگر سیرا جاتا ہے تو حضرت شعیب علیہ السلام کے سر جاتا ہے جنہوں نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو. اور پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا تھا نا دسے صورت راہ بے صورت دا توبہ راہ کی عین حقیقت دا پر کم نہیں بے سوجت دا کئی ورلیاں موتی لے تریاں. پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں دسے صورت راہ بے صورت دا. بے رب کی تو کوئی صورت ہی نہیں ہے، رب تو صورت سے پاک ہے، اس کی تو جہت ہی نہیں ہے. اب رب قدوس نے اپنا رستہ دکھلانے کے لیے صورت والوں کو بھیجا. پہلے نبی آتے رہے اور تمام صورتوں سے حسین صورت رب قدوس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا فرما دی. اور اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تلک
اللہ رب العزت کے مقرب بندے یہ ڈیوٹی سر انجام دیتے رہیں گے۔ پیر باؤ سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک رستے میں اینٹ کا سرانہ بنا کے اپنے جسم کی چادر کو اوپر لے کے مٹی کے اوپر آپ سوئے ہوئے ہیں۔ ہندو جوگیوں کا ایک ٹولہ آیا اور آ کے دیکھا ایک درویش سا بندہ سویا ہوا ہے، اور انہوں نے ایک گاؤں جانا تھا، توڑ اس کا نام تھا، گاؤں کا نام توڑ تھا۔ انہوں نے نا پیر باؤ سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پاؤں سے ٹھوکر ماری، اور ٹھوکر مار کے کہنے لگے اٹھوئے سانو توڑ دا راہ دس، توڑ دا راہ دس۔ پیر باؤ سرکار اب فقیر پتہ نہیں کس مستی میں سویا ہوا تھا۔ اللہ کے ولیوں کی تو ہر حالت ہی وہ کسی راز میں ہوتے ہیں۔ حضرت پیر باؤ سرکار اپنی مستی میں لیٹے ہوئے تھے، جو ہی ہندو جوگی نے پاؤں کی ٹھوکر ماری، کہا اوے اٹھ سانو توڑ دا راہ دس۔ پیر باؤ سرکار اپنی مستی میں اٹھے، کہنے لگے توڑ دا راہ دساں یا توڑ پہنچا دیواں، راہ دساں یا توڑ پہنچاواں۔ وہ کہنے لگے وہ اب اپنی عقل کے مطابق انہوں نے بات کرنی تھی، انہوں نے سمجھا کہ بھی چلو گاؤں تک پہنچا دے گا، بھی رستے میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انہوں نے کہا چل بابا سانو توڑ پہنچا۔ انہوں نے کہا چل پھر اکھاں بند کرو۔ بس آنکھیں بند کی، ادھر بند آنکھیں، اور کسی نے کہا تھا نا کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اللہ والوں کی ہر ادا ہی نرالی ہوتی ہے۔ کہا اکھاں بند کرو، کہنے لگے جی راہ کینج لبے گا، فرمایا توڑ پہنچانا میری ڈیوٹی ہے، چلو تانوں پہنچانا وا، اکھاں بند کرو۔ ان ہندو جوگیوں نے آنکھیں بند کیں، فرمایا چلو ہن اکھاں کھول دیو۔ آنکھیں کھولی تو سامنے بیت اللہ شریف موجود تھا۔ وہ کہنے لگے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فرمانے لگے سانو تے ہوئی توڑ دا راہ آندا جے، جو سانو آندا سی اساں تانوں دس چھڑیا تے تانوں پہنچا بھی دیتا۔ بھئی جو ہمیں آتا تھا ہم نے وہ سنا بھی دیا، وہ بتا بھی دیا، اور وہاں پہنچا بھی دیا۔ اس سے آگے کی منزل ہمیں نہ پتہ ہے نہ ہمیں آتی ہے، جو آتی تھی وہ بتا بھی دی، وہ سنا بھی دی، وہ سمجھا بھی دی۔ ایک فقیر لوہاروں کا کام کیا کرتا تھا، آخری بات کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ لوہاروں کا کام کیا کرتا تھا، ہندو عورتیں اس کی بھٹی کے سامنے سے گزریں، اس نے نا ایک لوہے کی سلاخ وہ بھٹی کے اندر رکھ کے گرم کر رہا تھا۔ جب ہندو عورتیں سامنے سے گزری تو وہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے لگا۔ اب عورت کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھو تو ظاہر بات ہے عورت برا محسوس کرے گی۔ ان ہندو عورتوں نے نا بڑا عجیب سا محسوس کیا، ایک دفعہ جھٹکا، دوسری دفعہ جھٹکا، لیکن بابے کی نظر ہٹتی نہیں۔ وہ ہندو عورتیں نا آ گئیں بابے کے پاس، کہنے لگی بابا کچھ حیا کر، چٹا چاٹا، وہ سفید تیری داڑھی، اور اس عمر میں بھی تو نامحرم عورتوں کو دیکھتا، تجھے حیا نہیں آتی؟ اس فقیر نے نا جو بھٹی کے اندر لوہے کی سلاخ رکھی ہوئی تھی وہ باہر نکالی، چونکہ وہ آگ کے اندر رہ کے آگ بن چکی تھی، وہ گرم سلاخ اپنی آنکھ میں پھیر دی اور فرمایا کہ اگر میں نے بری نظر سے دیکھا ہو میری آنکھ ضائع ہو جائے۔ فقیر نے اپنی آنکھ میں سلاخ پھیری لیکن آنکھ کو کچھ نہیں ہوا۔ وہ عورتیں قدموں میں گر گئیں، کہنے لگی بابا پھر کیوں دیکھ رہا تھا ہماری طرف، ٹکٹکی باندھ کے کیوں دیکھتا تھا؟ تیری شریعت میں تو نامحرم کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ فرمایا اچانک میری نظر پڑ گئی تھی اور تمہاری خوبصورتی کو دیکھ کے میرے دل میں یہ بار بار آرزو آ رہی تھی کہ مولا اتنی خوبصورت اور جہنم میں جائیں، اتنی سونی شکلیں اور جہنم میں چلیں، مالک ان کو ہدایت کیوں نہیں دے دیتا؟ وہ عورتیں قدموں میں گر گئیں، کہنے لگی بابا پھر بتا جہنم سے کیسے بچ سکتی ہیں؟ بابے نے کہا پڑھو پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرے نبی کی غلامی کے اندر آ جاؤ۔ جس طرح یہ دنیا کی آنکھ میری آنکھ کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، تم رسول اللہ کی غلامی میں آ جاؤ، جہنم کی آگ بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ کے ولی ان کی اصل ڈیوٹی یہی ہے کہ یہ دنیا داری سے کھینچ کے انسان کی روح کو پاک کر کے رب کے قریب کرتے ہیں۔ میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں، یہ جو آج کل ڈھونگ رچائے جا رہے ہیں ان سے دور ہٹیں، اللہ کے ولیوں کے پاس جائیں، خالص نیت لے کے اللہ رب العزت کے اصول کے لیے جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سمجھ کے لیے جائیں۔ اللہ رب العزت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نالان پاک کا صدقہ ہم سب کی دنیا اور آخرت